علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ میرا محترم بھائیوں اور بزرگوں اور جتنے بھی سامعین سننے والے ہیں، میں سوچ تو اس کا رہا تھا کہ کچھ روزے کے مسائل بیان کروں، لیکن مجھے خیال آیا کہ ایک آیت میرے سامنے آئی تو میں نے کہا وہ آپ سے گوش گزار کرا دو آپ کی۔ وہ آیت یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو کہ خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ کریں۔ اور ہماری حالت اس وقت کیا بنی ہوئی ہے کہ ہم اخلاقی طور پہ گر چکے ہیں، معاملات میں بہت زیادہ گر چکے ہیں۔ اب رمضان آیا ہے، میں پہلے بھی جمعہ کے بیان میں بات عرض کر چکا ہوں کہ ہر چیز کے ریٹ الگ الگ ہیں۔ آپ کسی بھی دکان کے پاس کوئی بھی چیز خریدیں، ایک کا الگ ریٹ ہے، دوسرے کا ہے، یعنی اللہ کا خوف بالکل نکل گیا اس مہینے میں بھی۔ اور اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آگے عید کی جو ہے نا کمائی کر رہے ہیں۔ ایسی کمائی کا کیا فائدہ بھائی؟ جب ہمارے معاملات اس طرح کے ہوں گے تو ہم یعنی گویا کہ ہمیں اپنی فکر ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا جو نظام ہے یہ اتنا ظالمانہ نظام ہے، اتنا ظالمانہ، ہم تو اس سیاسی جو نظام ہے نا، سیاسی ہمارا، اس سے تو بالکل مایوس ہو چکے ہیں۔ اب میں آپ سے مخاطب ہوں کہ ہم اور آپ نے اگر اپنے مستقبل کا نہ سوچا تو ہماری تو یہی حالت ہوگی، ایسے ہی ہم ذلیل ہوتے رہیں گے، خوار ہوتے رہیں گے۔ شرح سود 17% سے بڑھ کر 21% ہو گیا، اور ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ ہمارے اپنے ملک میں اللہ نے ہر چیز دی ہوئی ہے، لیکن ہم اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے۔ ہمارے حکمران IMF سے قرضے لے لیتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی مرضی کے ٹیکسز لگا کر اور ہم اس میں پھر چلتے رہتے ہیں۔ آخر یہ کب تک چلے گا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ سود کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میرے اور میرے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور ہم سارے اس میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آخر ہم کب سوچیں گے کہ ہم نے اس بھنور سے کیسے نکلنا ہے، اس دلدل سے ہم نے کیسے نکلنا ہے؟ کب سوچیں گے؟ ہم کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ اپنے معاملات ٹھیک کریں، ہم اللہ سے تعلق ٹھیک کریں، مخلوق سے تعلق، اپنے معاملات ٹھیک کریں، اور اس بارے میں ہم سب سوچیں کہ آیا 2-3 طبقے وہ ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں اور ہم غلام بنے ہوئے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، اور وہ ہر قسم کے ہم پہ ظلم و ستم اور خود عیاشیاں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اب جو متوسط طبقہ تھا، وہ متوسط طبقہ بیچ میں سے ختم ہو گیا، یا بالکل خط غربت سے نیچے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، غریب ہیں یا پھر بہت زیادہ امیر ہیں۔ ہمارا نظام ظالمانہ ہے، انتہائی ظالمانہ نظام ہے۔ ہمارے عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، عدالت میں نسلیں گزر جاتی ہیں لیکن فیصلے ویسے پڑے ہوتے ہیں۔ کون سا نظام ہمارا ٹھیک ہے؟ ہمارا تعلیمی نظام کیسا ہے؟ باقی نظام کیسے ہیں؟ جس چیز کو دیکھ کے مایوسی ہوتی ہے۔ تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ ترکی سے ہم سبق سیکھیں، نکل آئے روڈوں پہ، اور ایک طبقہ جو ان کو ہمیشہ دبا کے رکھتا تھا، اس کو انہوں نے اپنی جمہوریت سے، اپنی کثیر تعداد سے، کثرت سے انہوں نے اپنے لیے ایک راستہ منتخب کیا، اور وہ جا رہے ہیں، کتنی ترقی کر چکے۔ یہی اسی ترکی کو کہتے ہیں مرد بیمار، یہ بیمار ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ترکی ناکارہ ہو چکے۔ اب وہ کہاں پہنچ گیا؟ باقی ممالک دیکھ لیں اور ہمارے پاکستان کو دیکھ لیں، ہر چیز اللہ نے دی ہوئی ہے، سونا ہے، گیسیں ہیں، زمرد ہے، یا ہر چیز کے خزانے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ذلیل و خوار ہیں۔ 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ کہ ہم اپنے معاملات اللہ سے صحیح کر لیں، لین دین صحیح کر لیں اس کو، باقی ہم نظام کی کوشش کریں کہ ہم جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اسلامی نظام کو زندہ کریں، اسلامی معاشی نظام کو زندہ کریں، سود سے جان چھڑوائیں۔ جب تک ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہوا، چہرے بدلتے رہیں گے، نظام وہی ہوگا۔ کتنے سیاسیوں کو ہم نے دیکھ لیا یا نہیں دیکھ لیا؟ کتنی جماعتوں کو دیکھ لیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہی چیز ہے۔ تو جب تک ہم سوئے رہیں گے،
ٹھیک ہے، سوئے رہیں گے تو ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ یہ دو چیزیں، اللہ سے اپنے معاملات ٹھیک کریں، دین کی سمجھ بوجھ ہو ہم میں، علماء حق سے ہمارا رابطہ ہو، انہی کی رہنمائی۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، جب ہم آدھے بھی، اگر 50% بھی پاکستانی، اگر ہم نے سوچ لیا کہ ہمارا نظام اسلامی نظام بن جائے اور معاشی نظام بھی اسلامی نظام آ جائے سارا، تو اگر 50% نے بھی یہ سوچ لیا تو انشاءاللہ اللہ اس کے مطابق لیڈر بھی دے دیں گے، قائد بھی دے دیں گے، جو کھوکھلے نعرے نہیں مارے گا، یعنی نعرے یہ مارے گا کہ میں اسلام اور یہ اور وہ، اور اس کی اپنی زندگی گندی ہوگی، نہیں، وہ صحیح بندہ پھر اللہ دے گا اگر ہم خود صحیح ہو جائیں۔ اور جب تک یہ قوم ہم صحیح نہیں ہوں گے، میں بھی اس میں داخل ہوں، تو پھر اللہ ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں مہنگائی کا حساب پاکستان کہاں پہنچ گیا، تحت الثری میں چلا گیا، نیچے گر گیا بالکل۔ تو اس لیے میرا ارادہ تھا کہ میں مسائل وغیرہ روزہ کے، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ تو بیان ہوتے رہیں گے، یہ ایک دل میں ایک درد ہے میرے، اور ایک فکر ہے کہ آخر کب تک ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ یہ شعور کب آئے گا ہم میں کہ ہم آواز اٹھائیں، ساری قوم کھڑی ہو جائے کہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں، کیا چیز شروع ہے؟ اب ان کھوکھلے سیاسی نعروں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ اٹھے، آپ نے اپنا مستقبل خود متعین کرنا ہے، خود تعین کرنا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ اس کے لیے آپ جب انشاءاللہ ہمارے معاملات اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اور نظام کی کوشش کریں گے کہ اللہ ہمارا اسلامی رحمت اور برکت والا نظام کر دے اور ہمارا معاشی نظام بھی اسلامی نظام ہو، تب جا کے فائدہ ہوگا۔ تب جب ہم اس یعنی اپنے آپ کو بھی کوشش کریں گے بدلنے کی، اور اپنے معاملات کو جتنا کر سکتے ہیں، اور دوسرے ہے کہ ہمارا نظام، اس کے لیے کوشش شروع کریں گے، اللہ لیڈر بھی دے دے گا، کوئی قائد بھی دے دے گا، کوئی راہبر بھی دے دے گا۔ تو اس لیے جتنے مجھے سن رہے ہیں، چاہے پاکستان سے باہر کے ہیں، پاکستان میں ہیں، خدا رے رمضان کا مقدس مہینہ ہے۔ باقی آخر میں گزارش کروں گا کہ صرف روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ بھوک پیاس برداشت کرنی ہے، بلکہ غیبت سے بھی بچنا ہے، چغلی سے بھی بچنا ہے، فحش گوئی سے بھی بچنا ہے، اور اس سے غیبت سے بھی بچنا ہے، چغلی سے بھی بچنا ہے، فحش خیالات سے بھی بچنا ہے، فضول گوئی سے بھی بچنا ہے، اس سے بھی ہم بچیں۔ لہٰذا رمضان کا مقدس مہینہ، یقین مارے میرا دل روتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ ایک غریب بندہ کیسے زندہ رہتا ہے پاکستان میں، وہ کیسے گزر بسر ہوتا ہوگا اس کا، وہ کیسے 2 وقت کی روٹی کھاتا ہوگا۔ مہنگائی کو دیکھیں، اور یہ کیوں مہنگائی ہوئی ہے؟ یہ ہمارے حکمرانوں کی عیاشیوں کی وجہ سے، ہمارے نظام کے کھوکھلے پن کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے۔ جب صحیح نظام آتا ہے، اسلامی نظام، صحیح نظام آتا ہے، مخلص لوگ آتے ہیں، تو وہ اپنی ذات پہ قوم کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ذات پہ مسلم امہ کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی قوم کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ خود کو نہیں دیکھتے، اپنی زندگی، اپنی صلاحیتیں، اپنا سب کچھ اپنی قوم پہ نچھاور اور قربان کر دیتے ہیں۔ پھر وہ ملک اٹھتا ہے، وہ قوم اٹھتی ہے۔ آپ کی مرضی۔ اب آپ ایسے خاموش رہیں، ڈرے ڈرے رہیں، اور سہمے سہمے رہیں، دبے دبے رہیں، آپ کی مرضی۔ ساری عمر ضلالت میں گزاریں۔ اور اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے کوئی تعین کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی، آواز اٹھانی پڑے گی کہ ہمیں اسلامی نظام چاہیے۔ اس سیاسی نظام سے کچھ نہیں ہونے والا، یہ سارا کھوکھلا فرسودہ قسم کا نظام ہے۔ اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ تو کم از کم ہم کوشش کر کے دیکھ لیں گے، نہ بھی ہوا بالفرض، اللہ کے سامنے تو سرخرو ہو جائیں گے نا۔ تو جتنے میرے بھائی اور بہن سن رہے ہیں، اگر مجھ سے کوئی تلخ گفتگو ہو گئی ہو، کوئی سخت الفاظ ہو، تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اس پہ ٹھنڈے دل سے سوچ لیں کہ ہمارے ملک کا کیا حال ہو گیا، ایک غریب کا کیا حال ہو گیا، ایک مزدور کا کیسے زندگی گزارتا ہوگا۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ اس ملک کے رہنے والے باشندے نہیں ہیں؟ یہ ذرا سوچ لیں۔ اور کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے میری زندگی بہتر ہو جائے، میں اوپر اٹھ جاؤں، میرا خاندان بہتر ہو جائے۔ ہم پوری قوم کی، پوری امت کی فکر کریں گے۔ یہ تو امت اجتماعی امت ہے کہ بھئی میرا معاشی، میں مستحکم ہو گیا ہوں مالی لحاظ سے، بس ہر چیز ختم، میں اپنے آپ کو دیکھوں۔ نہیں،
میں اپنی ذات کو، اپنی بیوی بچوں کو نہیں دیکھوں گا، اپنے محلے کو نہیں، پوری قوم کو اور پوری امت کا سوچوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ، اس نے خیر امم اس لیے کہا ہے کہ پوری امت کی سوچ ہوگی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی، اور اللہ ہمیں صحیح حکمران دے اور صحیح بہتر اسلامی نظام، برکتوں والا، رحمتوں والا اور اسلامی معاشی نظام دے۔ اللہ ہماری سود سے جان چھڑائے، اور اس سودی نظام سے، اس گندے نظام سے اللہ ہماری جان چھڑا دے۔ آپ سب بھی اس پر آمین کہہ دیں۔ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، ہمت کرنی پڑے گی، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایسے اگر سوئے رہے اور بیٹھے رہے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔